سبسکرائب کیجئے اسلامک پیغامات یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ اس طرح کی اسلامک نئی ویڈیوز آپ تک فوراً پہنچ جائے۔ جزاک اللہ، شکریہ۔ یہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ چل رہا ہے، اس کی جو فضیلت ہے اور اس میں عبادت، روزوں اور رات کی عبادت کا جو ثواب ہے، اس سے لوگ بہت کم واقف ہیں۔ رمضان میں تو الحمدللہ اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، رمضان کے عشرہ اخیرہ کو، لیکن جتنی فضیلت رمضان کے عشرہ اخیرہ میں عبادت کی ہے، اس سے کم فضیلت اس عشرے کی نہیں ہے جو ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے۔ پہلی تاریخ سے لے کر 9ویں تاریخ تک روزہ رکھنے کے بڑے فضائل ہیں۔ ہر روزہ 1 سال کے روزوں کی برابر، اور ہر رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کی برابر، اور 9ویں تاریخ یوم عرفہ، اس کا روزہ کی اور زیادہ فضیلت ہے کہ یہ 1 سال پچھلے گناہوں کا اور 1 سال کے اگلے گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ میں نے مشورہ دیا تھا کہ جن حضرات یا خواتین کے ذمے رمضان کے روزے باقی ہیں، وہ تو فرض ہیں، تو اس واسطے ان دنوں میں وہ ان فرض روزوں کی قضا کر لیں، تو ان دنوں کی فضیلت بھی مل جائے گی، فریضہ بھی ادا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ راتوں کی عبادت لیلۃ القدر کی برابر ہے، جتنی رات کو عبادت ہو سکے، تلاوت، دعائیں، نمازیں، نفل نمازیں وہ کرنی چاہیے۔ پوری رات نہیں جا سکتے تو جتنا جاگ کر عبادت کر سکیں، عشاء کی متصل بعد کچھ عبادت کر لیں، اخیر شب میں اٹھ کر کچھ اور مزید عبادت کر لیں، اور اگر کسی کو اس کی بھی ہمت نہیں ہے یا موقع نہیں ہے تو کم از کم اس کا اہتمام کریں کہ مغرب اور عشاء کی اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں، تو پھر بھی ان راتوں کی فضیلت سے انشاءاللہ محرومی نہیں ہوگی۔ اس عشرے میں ایک تو یہ خاص بات ہے، دنوں کا روزہ، راتوں کی عبادت، اور 9ویں تاریخ کا روزہ۔ ایک اور عبادت ہے جو انہی دنوں میں شروع ہوتی ہے، 9ویں تاریخ سے، تکبیر تشریق، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر تشریق ہے، یہ 9ویں تاریخ کی فجر کی نماز کے بعد سے شروع ہوتی ہے، ہر فرض نماز کے بعد پڑھی جائے گی 5 دن تک۔ 9ویں تاریخ، 10ویں تاریخ، 11ویں تاریخ، 12ویں تاریخ، 13ویں تاریخ۔ قربانی تو 10ویں، 11ویں اور 12ویں ان 3 ہی دنوں میں ہے، لیکن یہ تکبیر تشریق ان 3 دنوں سے 1 دن پہلے شروع ہو کر 1 دن بعد تک جاری رہتی ہے۔ تو ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے۔ مردوں کو چاہیے کہ متوسط درجے کی بلند آواز سے پڑھا کریں، کم از کم 1 بار، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ عورتوں پر بھی واجب ہے، لیکن وہ بلند آواز سے نہ پڑھیں، آہستہ آواز سے پڑھیں۔ فرض نماز کے فوراً بعد دعا کرنے سے بھی پہلے یہ تکبیر تشریق پڑھی۔ نیز جب عید کی نماز کو جائیں تو اس وقت بھی بلند آواز سے یہ تکبیر تشریق پڑھتے ہوئے جانا مسنون ہے،
اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ لوگ اس طرف دھیان نہیں کرتے۔ عام طور سے لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہوتا کہ نماز کو جاتے وقت تکبیر تشریق پڑھنی چاہیے، تکبیر تشریق پڑھنی چاہیے اور بلند آواز سے پڑھنی چاہیے، لیکن بہت زیادہ نعرے لگا کر بھی نہیں، بس درمیانی درجے کی متوسط آواز سے پڑھتے ہوئے جانا چاہیے کہ آس پاس کے لوگ سنیں، آس پاس کے ایک دو آدمی تک آواز جائے، اتنی بلند آواز سے اس کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ یہ چھوٹی چھوٹی کام تو چھوٹے چھوٹے ہیں، ثواب بہت زیادہ ہیں۔ اور ایک خاص عبادت ان دنوں میں 10ویں تاریخ سے شروع ہوگی، وہ قربانی ہے، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں میں یہ قربانی عبادت تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اس کو خاص اہمیت حاصل ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے امتحان لیا حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت امتحان لیے گئے، اتنے امتحان لیے گئے، نمرود کی مخالفت ہوئی، آگ میں ڈالا گیا، اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، وطن کو چھوڑ کر، باپ کو چھوڑ کر شام کے علاقے میں آ گئے، اور پھر یہاں سے حکم ہوا کہ اپنے نوزائیدہ بیٹے کو، اسماعیل کو جو چند مہینے کا بچہ تھا، اور اس کی ماں ہاجرہ کو لے کر آپ چلیں۔ براق آیا، جنت کی سواری ہے، جانور ہے، وہ گھوڑے سے کچھ چھوٹا اور خچر سے کچھ بڑا، وہ اس کی رفتار اتنی تیز ہے کہ کوئی آج تک اتنی رفتار دریافت نہیں ہو سکی، تو وہ اس پر سوار کر کے لائے گئے۔ باپ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام تقریباً 9 مہینے کے بچے تھے، اور ان کی والدہ ہاجرہ۔ راستے میں جبریل امین ساتھ، راستے میں کچھ سرسبز علاقے پڑے تو ابراہیم علیہ السلام نے جبریل سے پوچھا کہ یہاں اتر جائیں، کہا کہ نہیں، یہاں حکم نہیں ہے، آگے ہے۔ جب اس لقودق علاقے میں پہنچے، خشک پہاڑ، سنگریزوں والی زمین، نہ کوئی درخت، نہ کوئی زندگی کے آثار، حتیٰ کہ جانور بھی وہاں نظر نہیں آتے، وہاں اتار دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بچے کو اتارا یہاں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نکلے کہ یہاں زندگی کا کچھ سامان کروں، اپنے لیے بھی، بیوی کے لیے بھی، بچے کے لیے بھی، پانی تلاش کروں، کوئی کھانے پینے کی چیز تلاش کروں، کوئی سایہ کی جگہ، کوئی سایہ کا انتظام کچھ کروں، تو نکلے تلاش کرتے ہوئے۔ تو پہلے تو اس طرح جا رہے تھے جیسے تلاش کرتے ہوں، اس کے بعد پھر وہ سیدھے ہو لیے شام کی طرف۔ اب ہاجرہ علیہ السلام نے آواز دے کر پکارا تو جواب نہیں دیتے، اور چلے جا رہے، نہ ادھر دیکھ رہے نہ ادھر۔ تو حضرت ہاجرہ سمجھ گئی کہ ان کو کوئی حکم آ گیا ہے چلے جانے کا۔ تو نبی کی بیوی تھی، کہا کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے چلے جانے کا تو ٹھیک ہے، چلے جائیے، اللہ تعالیٰ ہمارا انتظام کرے گا، لیکن اگر اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہے تو واپس آئیں۔ اس وقت آواز دے کر کہا کہ میری طرف سے اللہ کی طرف سے مجھے حکم یہی آیا ہے کہ میں واپس چلا جاؤں۔ تو بیوی کو اور بچے کو بے آب ہو گیا، وادی میں، سنگریزوں کی زمین میں چھوڑ کر اللہ کے حکم پر چلے گئے۔ پھر طویل قصہ ہے کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ان کی حفاظت فرمائی ہے، اور جہاں انہوں نے پیاس کی شدت سے، اسماعیل علیہ السلام نے بچے تھے، ایڑیاں رگڑی، وہاں سے زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا،
وہ زمزم کا چشمہ ایسا پھوٹا کہ آج تک پوری دنیا کو سیراب کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، طویل واقعہ ہے۔ حج کے اندر جو صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ ہوتی ہے اور پیدل بھی چلتے ہیں، پھر دوڑ بھی ایک حصے میں آتی ہے، وہ بھی اس واقعے کا یادگار ہے کہ ہاجرہ اپنے بھوکے پیاسے بچے کے، اس وقت تک یہ زمزم کا واقعہ نہیں پیش آیا تھا، بھوکے پیاسے بچے کے لیے اس تلاش میں تھی کہ کہیں سے پانی نظر آئے، کوئی زندگی کا سامان نظر آئے، تو صفا پہاڑ پر چڑھی، وہاں سے تلاش کیا، کوئی دور دور نظر نہ آئی، پھر نیچے اتری، پیدل چلتی رہی تو بچے کو دیکھتی رہی، لیکن ایک جگہ ایسی آ گئی کہ بچہ نظر نہیں آ رہا تھا، تو اس حصے میں بھاگ کر گزری، اور یہاں تک کہ پھر آگے جا کر بچہ نظر آنے لگا، پھر مروہ پہاڑ پر چڑھی، وہاں سب طرف نظریں دوڑائیں کہ یہاں کوئی زندگی کا سامان نظر آ جائے، نظر نہ آیا، پھر وہاں سے واپس آئیں، اور وہ جگہ جہاں بچہ نظر نہیں آتا تھا وہاں دوڑی۔ اللہ کو یہ ادا ایسی پسند آئی کہ وہ حاجیوں کے لیے واجب کر دیا، جو حاجی بھی جائے گا اس کے لیے یہ صفا اور مروہ کے سعی واجب بنا دی گئی، حج کا حصہ بنا دیا گیا، عمرے کا حصہ بھی بنا دیا گیا۔ اسی طریقے سے پھر حکم یہ آ گیا، اب یہ بچہ تھا اسماعیل علیہ السلام، 80 سال کی عمر میں اولاد ہوئی تھی تمناؤں کے بعد، اس سے پہلے کوئی اولاد نہیں تھی، تو اب حکم خواب میں دکھا دیا گیا کہ وہ ذبح کر رہے ہیں اسماعیل علیہ السلام، چھری چلا رہے ہیں گلے کے اوپر۔ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام نے بچے سے، اسماعیل سے پوچھا، بچے تھے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری رائے کیا ہے؟ رائے اس بات سے پوچھی کہ تاکہ اگر یہ ہاں کہیں تو ان کو بھی ثواب ملے، کرنا تو تھا وہ کام جو خواب میں آ گیا تھا، چھری چلائیں گے گلے پر، لیکن بیٹے سے بھی پوچھ لیا تاکہ وہ راضی ہو جائے، اپنی مرضی سے اجازت دے تو اس کو بھی ثواب ملے اپنی جان دینے کا۔ تو بیٹا تو خود نبی ہونے والا تھا، قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان آپ جو جس کا حکم آپ کو دیا گیا وہ کٹا لیا آپ کا، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے آپ۔ چنانچہ لے کر چلے، راستے میں شیطان نے بہکانے کی کوشش کی، راستہ روکنے کی کوشش کی، ابراہیم علیہ السلام نے کنکریں پھینک کر اس کی طرف پھینکی، شیطان ہٹ گیا، 3 دفعہ ایسا ہی ہوا، اور پھر آخر یہ عطا بھی اللہ تعالیٰ کو ایسی پسند آئی کہ حاجیوں پر واجب کر دیا گیا کہ ان 3 جگہوں پر کنکریاں مارا کریں، جمرات پر۔ اور پھر جب وہ مقام آیا جہاں قربانی کرنی تھی تو وہاں لٹا دیا بیٹے کو، اور بیٹے کا منہ زمین کی طرف کر دیا تاکہ نظر آ کر بیٹے کی محبت غالب نہ آ جائے، اور چھری پوری قوت سے چلائی گلے پر، لیکن چھری کو حکم ہو چکا تھا کہ تمہیں آج اپنا کام نہیں کرنا ہے، چھری نے کاٹا نہیں، پوری قوت سے چھری چلا دی تھی ابراہیم علیہ السلام، لیکن چھری کو اللہ نے اپنا اثر کرنے سے منع کر دیا تھا، اس نے کاٹا نہیں گلا، اور جنت سے ایک قربانی کا جانور اتار دیا گیا، اور حکم ہوا کہ اب اس کی قربانی کر لیجیے آپ۔ اس طریقے سے جانور کی قربانی کی گئی، اسماعیل علیہ السلام کی جان بچ گئی۔ اسماعیل علیہ السلام سے ابھی اور کام لینے تھے، بیت اللہ شریف کی تعمیر کروانی تھی باپ اور بیٹے سے، غرض لمبے قصے ہیں۔ اور پھر اسماعیل علیہ السلام کو یہاں کیوں لایا گیا تھا؟ تاجدار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی کی اولاد میں اسی مکہ مکرمہ میں پیدا کرانا تھا، ساری تیاریاں تاجدار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنے کی ہو رہی تھی۔ خیر، یہ قربانی ایسی
عظیم عبادت ہے کہ نبی نے تو اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن اللہ کو یہ منظور نہیں تھا، امتحان کرنا تھا۔ خواب میں یہ نہیں دکھایا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ گلا کٹ گیا ہے، خواب میں دکھایا تھا ابراہیم علیہ السلام کو کہ اپنے بیٹے اسماعیل کے گلے پر چھری چلا رہے ہیں، تو چلا تو دی، کٹا ہوا گلا نہیں دکھایا تھا، اللہ کو یہ منظور ہی نہیں تھا۔ مگر خوب سمجھ لیجیے، خواب وہی ہوتا ہے نبی کے لیے، وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ نبی کے علاوہ کسی کا خواب قابل استدلال نہیں ہے، اس سے شریعت کا کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا، کوئی جائز ناجائز نہیں بن جاتا، کوئی ناجائز جائز نہیں ہو جاتا، کوئی حلال حرام نہیں بنتا، کوئی حرام حلال نہیں ہوتا۔ خواب سے کوئی شریعت کا حکم ثابت نہیں ہوتا، کوئی بھی دیکھے، بڑے سے بڑا ولی بھی دیکھے، تو خواب سے شریعت کا کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا۔ پچھلے بہت عرصے پہلے کی بات ہے، بہت عرصے پہلے کی بات ہے، صدر میں ایک حکیم صاحب تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح کر ڈالا قربانی کے دنوں میں، کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں بیٹوں کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو یہ حماقت کی بات تھی، پکڑے گئے، گرفتار ہوئے۔ تو خوب سمجھ لیجیے کہ خواب سے شریعت کا کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا۔ خیر، خلاصہ یہ کہ نبی تو تیار ہو گیا تھا بیٹوں کو بھی قربان کرنے کے لیے۔ یہ قربانی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے نعمت بنا دی۔ پچھلی امتوں میں قربانی کا گوشت کھانے کی اجازت ہی نہیں تھی، کھلے میدان میں رکھ دیا جاتا تھا گوشت کو، اور بجلی آتی تھی اس کو جلا دیتی تھی، یہ علامت ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا، اور اگر قبول نہیں ہوتی تھی وہ قربانی تو بجلی اس کو نہیں جلاتی تھی، مگر کھانے کی اجازت نہیں تھی۔ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں امت کو اس کھانے کو بھی، گوشت کو بھی حلال کر دیا گیا، اور ہمارے لیے بقرعید کا زمانہ خوشیوں کا زمانہ بنا دیا، کھانے پینے کا زمانہ بنا دیا، لطف اندوز ہونے کا زمانہ بنا دیا۔ یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایک بات یہ کہ جس کو قربانی کرنی ہو تو اس کو یکم ذی الحجہ سے لے کر جب تک قربانی ہو اس وقت تک ناخن کاٹنا اور بال کاٹنا جسم کے کسی بھی حصے کے، یہ مستحب کے خلاف ہے۔ مستحب یہ کہ نہ کاٹے، اگر کاٹے تو تب بھی گناہ تو نہیں ہے، لیکن مستحب کو فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ تو مونچھیں بنانا، خط بنانا، ناخن کاٹنا اور بدن کے دوسرے حصوں کے بال کاٹنا، یہ مستحب یہ ہے کہ اس سے اجتناب کرے وہ شخص جس کو قربانی کرنی ہے، اور جس کے ذمہ قربانی نہیں ہے تو اس کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس عشر ذی الحجہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ قربانی کی کھال کا مسئلہ یہ ہے کہ آج کروڑوں روپے کی کھال ہوتی ہے، یہ تو خوب سمجھ لیجئے کہ جس شخص کا جانور ہے جو قربانی کر رہا ہے، اس قربانی کے جانور کی کھال اگر وہ اپنے استعمال میں لانا چاہے ذباحت کے بعد تو وہ لا سکتا ہے، جائز ہے اس کے لیے، کوئی گناہ نہیں، کوئی کراہت نہیں۔ جہاں نماز بنانا چاہے جہاں نماز بنا لے، اس کا کوئی برتن بنانا چاہتے وہ بنا لے، کوئی اور بیگ وغیرہ بنانا چاہتا ہے وہ بنوا لے، جائز ہے، بالکل کوئی کسی قسم کی کراہت نہیں ہے۔ اور اب اپنے کسی رشتہ دار کو، دوست کو تحفے میں دینا چاہے کھال، وہ بھی دے سکتا ہے، چاہے وہ سید ہو، چاہے وہ مالدار ہو، چاہے بیٹا ہو، چاہے رشتہ دار ہو، کوئی بھی ہو۔ لیکن اگر فروخت کرے گا اس کو تو اس کی قیمت اپنے استعمال میں لانا جائز نہیں ہے، اور اس کو صدقہ کرنا واجب ہے۔ اور اس کے احکام وہی ہیں جو زکوٰۃ کی ادائیگی کے ہوتے ہیں، کہ جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اس کو قربانی کی وہ کھال کی قیمت بھی دی جا سکتی ہے، اور قربانی کی کھال کی جو قیمت ہے وہ اس کے مستحق صرف غربا اور مساکین ہیں، طاقتور لوگ، مالدار لوگ بالکل اس کے مستحق نہیں ہیں، اگر وہ کھائیں گے حرام کھائیں گے اس قیمت کو۔ تو یہ حلال ہے، صرف غریبوں کو دیا جائے گا، زکوٰۃ کی طرح حکم ہے اس پیسے کا،
جو حکم زکوٰۃ کا ہے وہی اس کا بھی ہے کہ جس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی اس کو یہ قربانی کی قیمت بھی نہیں دی جا سکتی، سید کو نہیں دی جا سکتی، کھال دی جا سکتی ہے لیکن اس کی قیمت نہیں دی جا سکتی جو اس کو فروخت کر دیں۔ اسی طریقے سے قربانی کے گوشت کو فروخت کرنا بھی جائز نہیں، قربانی کے جانور کے کسی بھی حصے کو کاٹ کر فروخت کرنا جائز نہیں ہے، اور قربانی کی کھال کی قیمت کسی کو اجرت میں دینا بھی جائز نہیں۔ قصائی کو جانور کاٹنے کی اجرت اس کی اجرت الگ سے دی جائے۔ اس معاملے میں بہت سے لوگ کوتاہیاں کرتے ہیں۔ احکام عید الاضحیٰ کے نام سے ایک کتاب جو چھپا ہے، احکام عید الاضحیٰ و قربانی، اس کا مطالعہ کر لیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان عظیم الشان دنوں اور راتوں کی قدر پہچاننے کی توفیق دے۔